اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، میری انتہائی واجب الاحترام مائیں، بہنیں اور بیٹییں، ہمارے ملک عزیز پاکستان کے نامور تبلیغی بھائی، یہ تو کھڑا ہی نہیں ہوتا، جہاں تو سنائے کر دو میں کر دوں۔ چلو میرے بھائیوں، ہمارے ملک عزیز پاکستان کے نامور دینی جامعہ، اس کا یہ سالانہ تبلیغی اصلاحی دستار فضیلت اور ختم بخاری شریف کا جلسہ ہے۔ کل سے اس جامعہ کے جتنے فضلائے کرام تھے ان کے متعدد اجلاسات ہو رہے۔ آج بھی صبح سے اس کے پروگرام جاری ہے۔ متعدد حضرات کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوت بھی ہوئی، اور ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ العزیز باری باری آپ حضرات کے بقیہ مہمان گرامی تشریف لا کر اپنے مواعظ سے آپ ہم سب کو سرفراز کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے درس نظامی کے تحت میں چلنے والے بر صغیر کے ہمارے جتنے مدارس ہیں، ان مدارس میں دین کی تعلیم کے مکمل ہونے والے سال کو دورہ حدیث شریف کہتے ہیں، اور اس دورہ حدیث شریف میں ہماری 6 معروف کتابیں ہیں جنہیں اہل سنت کے ہاں سیاستہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ میں سے اہل علم جانتے ہیں روافض کے ہاں 4 کتابیں ہیں جنہیں صحاح اربع کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ۔ ہمارے بعض اکابرین حضرات نے موطا امام مالک کو بھی صحاح ستہ میں شامل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے اپنی الجامع الصحیح بخاری شریف کی جمع کیا، آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر بعد اس کے ذخیرہ احادیث میں آخری حدیث شریف کا درس دیا جائے گا۔ یہ جو حضرت امام بخاری ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ان کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل۔ آج کل جو رشیا کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں ایک معروف ریاست ہے جسے ازبکستان کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک قدیم نامی گرامی شہر ہے جسے بخارا کہتے ہیں۔ حضرت امام
बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसी बुखारा के रहने वाले थे। मुझे खुशी है कि आप हजरात के मेहमान आने गिरामी तशरीफ़ ला रहे हैं और मेरी आदत नहीं कि मैं अपने बयान की वजह से आने वाले मुकर्ररीन हजरात का वक्त लूँ। बहुत ही इख्तिसार के साथ अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों, ये अजीब इत्तेफाक है कि हमारे हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में उनकी बिनाई चली गई। उनकी वालदा पर बहुत शाद गुजरना चाहिए। एक हसास माँ होने के नाते उन्होंने उनके लिए दुआएं की और दुआएं करने में भी हद कायम कर दी। कहते हैं कि एक रात ख्वाब में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन्हीं ज़ियारत हुई और आपने इरशाद फरमाया कि बेटी, आपने अपने बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल के लिए इतनी दुआ की कि रब्बे करीम की रहमत को आप पर तरस आ गया और तुम्हारे बेटे की बिनाई बहाल कर दी गई है। ख्वाब से बेदार हुई, जहाँ बेटा ख्वाबीदा था उनके पास तशरीफ़ ले गई। आगे से वो बैठे गोया वालदा का इंतज़ार कर रहे थे। उनके सामने इस तरह करके उन्होंने अपनी आँखों को मसला और मुबारक के तौर पर अर्ज़ किया कि अम्मा, अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल किया कि मेरी बिनाई बहाल कर दी गई है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, रफ्ता रफ्ता बिनाई में अल्लाह के फज़ल व करम से इतनी तरक्की की कि हमारे बाद सवालिह निगाहकार हजरात ने ये वाक़या भी लिखा कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ के अलावा एक और तसनीफ़ है जिसे तारीख़ुल बुखारी के नाम से याद करते हैं। तारीख़ुल बुखारी, तारीख़ लिल बुखारी, सगीर, कबीर और औसत। मेरे भाइयों, उनमें जो कबीर है वो कई जल्दों पर मुश्तमिल है और कहते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ुल कबीर उन्होंने सिर्फ रात के वक्त चाँद की रोशनी में इस पूरी किताब को मुकम्मल किया था, जो कई जल्दों पर मुश्तमिल है। या उनकी बिनाई का ये आलम या उनकी बिनाई का ये आलम। मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत इमाम बुखारी हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने में इस हद तक हक़ ताला ने उन्हीं मेहनत और जफाकश बनाया था। 1080 के करीब उनके असातिज़ा बयान किए जाते हैं। उनमें 60 के लगभग वो तमाम तर उनके असातिज़ा मेरे भाइयों हनफी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये दोस्त ये सुनकर खुशी महसूस करेंगे कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आज भी मज़ार मुबारक उज़्बेकिस्तान में बड़े आबोताब के साथ मरजाए खलाइक है। लोग जाते हैं, वहाँ पर जाकर दुआएं करते हैं। इस सिलसिला में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात का मैं तज़किरा किए देता हूँ। एक हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान मोमिन की फौतगी के वक्त अगर उसकी पेशानी के ऊपर पसीना आ जाए, फौत होने के वक्त किसी मोमिन की पेशानी पर पसीना आ जाए तो उसके हुस्न खात्मा की और उसके जन्नती होने की फाल दी जाती है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक है कि जिस वक्त वो फौत हुए
ان کی جبیں بھی عرق آلود ہوئی، اور ایسے طور پر باقی کی جبین صرف عرق آلود ہوتی ہے، وہ عرق آلود بھی ہوئی اور اللہ نے اسے خوشبو کا منبع بھی بنا دیا۔ چنانچہ فوتگی کے وقت بھی جس وقت بعد میں نہلانے کے لیے لگے تو جو پانی استعمال ہوا ان کی پیشانی پر جو پانی پڑتا تھا اور باقی پانی کے اندر مکس ہوتا تھا، پورے پانی کے اندر مہک پیدا ہو گئی۔ کفن پہنایا گیا تب بھی یہ کیفیت تھی، جنازہ اٹھایا گیا تب بھی کیفیت یہی تھی، اور جس وقت ان کو قبر مبارک میں رکھا گیا تو کئی عرصہ تک ان کی قبر مبارک کی یہی کیفیت رہی۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے جتنے سوانح نگار حضرات ہیں انہوں نے صراحت کی، بعض حضرات نے تعداد کم و بیش بھی لکھی، لیکن جس روایت کو اعتماد کے درجے پر بیان میں لایا جائے وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جس سے انہوں نے انتخاب کر کے بخاری شریف کو مرتب کیا۔ میرے بھائیوں، آگے کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری بہاولپور کے اندر تشریف لائے، حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا محمد حسین پولو تارا پوری، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی، حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی، اور پتہ نہیں کون کون سے بزرگ اس مقدمے کے لیے بہاولپور تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، سن 26 سے لے کر 35 تک برابر ایک اشرہ تک یہ کیس چلتا رہا۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اور ان کے رفقا کے متعلق ہے، آپ کا 3 دن عدالت کے اندر بیان ہوا، قادیانیت کے کفر سے متعلق ان کے وجوہات کفر کیا ہیں، یہ موضوع حضرت شاہ صاحب کے ذمہ لگایا گیا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد عدالت کے ٹائم تشریف لے جاتے، ظہر سے پہلے تک عدالت قائم رہتی ہے، پورا دن عدالت کی کارروائی میں شریک کار رہتے۔ ظہر کے قریب واپسی ہوئی، نماز پڑھی، کھانا کھایا، لیٹ گئے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بہاولپور میں ایک منشی سراج الدین صاحب تھے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اپنے گرامی قدر رفقا کے ساتھ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لانے پر میرے بھائیوں، ہمارے جنوبی پنجاب کی جتنی علم کی بہاریں تھیں، حضرت شاہ صاحب کے تشریف لانے پر ساری سمٹ سنٹرا کے بہاولپور میں جمع ہو گئی، اور وہاں پر ایک علم کا چمنستان محفوظ تھا۔ سارا عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک علماء آتے، چائے کا دور بھی چلتا، سوالات بھی کرتے، جوابات بھی ہوتے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے، بس 2-4 منٹ دے دے، میں گزارش کرتا ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد ایک دن منشی سراج الدین کی کوٹھی پر ان کے لان میں حضرت شاہ صاحب گرامی قدر علماء کرام کے ساتھ بیٹھے، سامنے سے ایک سوٹر بوٹر آدمی 3 سوٹ جس نے لباس پہنا ہوا اور اپنے ہاتھ اپنی
पतलून की जेबों में अटकाए हुए, सीना तान के बड़े नखरे के साथ कभी इधर से इधर को जाता है, कभी उधर से इधर को आता है, उसका आना जाना लगा। ये एक फितरी और कुदरती अमर है। मेरी गुफ्तगू के दौरान में अगर यहाँ पर उठक बैठक का सिलसिला हो जाए तो जाहिर है मेरी भी तबीयत में इंतशार होगा। मैं भी उन्हें संभालने और रोकने की दरख्वास्त करूँगा। अब हज़रत शाह साहब जैसा नर्म और नाज़िक मिजाज के, नफीस बल्कि अनफस मिजाज के आलिम दीन, उनके सामने वो आदमी कभी इधर को जाता है, कभी इधर को, न चैन इधर को आता है न उधर को। उसने दौड़ सी लगाई हुई। हज़रत शाह साहब ने देखा तो फरमाया कि मियाँ खैरियत तो है कि आप फिर रहे हैं, बैठने नहीं पा रहे। वो आदमी था हदीस शरीफ का मुनकिर, उधार खाए खड़ा था कि हज़रत शाह साहब मुझे मुखातब करें और मैं आप पर एतराज़ का डंग वारिद करूं। हज़रत शाह साहब से पूछा कि मियाँ खैरियत तो है कि आप बैठने नहीं पा रहे। उसने फौरन कहा कि हज़रत आज मैंने एक ताज़ा झूठ पढ़ा है, चल फिर कर उसको हजम करने की कोशिश कर रहा हूँ, हजम नहीं हो पा रहा। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि हाँ, हजरत शाह साहब ने फरमाया मियाँ कौन सा झूठ? उसने कहा जी कि मैंने आज पढ़ा है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 5 लाख हदीसें याद थी, जिससे उन्होंने इंतखाब करके बुखारी शरीफ को मुरतब किया। भले क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी को 40 लाख हदीसें 5 लाख हदीसें याद हों? मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, आप हजरात की साइंस ये इस्लाम के साथ मुतसादिम नहीं, यह साइंस इस्लाम की खादिम और रज़ाकार है। कल तक जो इस्लाम के हक़ाइक़ लोग तस्लीम नहीं करते थे, आज साइंस की बुनियाद पे उनकी गर्दनें इस्लाम की हक़ानियत के सामने झुक रही हैं। कल तक कहते थे कि ऊपर जाना मुमकिन नहीं, आज कहते हैं कि चांद तक जाना मुमकिन है। आज कहना शुरू कर दिया कि मरीख तक भी जाना मुमकिन है। मियाँ इंसान, जहाँ पर तेरी साइंस की ताकत की इंतहा होती है, वहाँ से मेरे रब की कुदरत की इब्तदा होती है। अगर तू साइंस की बुनियाद पर चांद तक जा सकता है तो इससे आगे मेरा अल्लाह अपनी कुदरत के साथ अपने नबियों को ले जा सकता है। अगर आने को देखना है तो आदम के आने को देख, अगर जाने को देखना है तो मसीह अलैहिस्सलाम के जाने को देख, और अगर आने और जाने दोनों का कुरान में तज़किरा पढ़ना है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह एक मसला आदम का मुताला कर, और अगर वाक़या में तुम्हें आने और जाने दोनों किस्म को एक साथ देखना है तो फिर हुजूर के आने को भी देख, जाने को भी देख। मेरे भाइयों, कल तक साइंस वाले कहते थे यही एतराज के किसी एक आदमी को भले 5 लाख हदीसें याद कैसे मुमकिन। आज आपकी साइंस ने तरक्की की। मेरी तरफ देखें, ये जो मेरे मेरे अंगूठे का नाखून है, इससे निस्फ के करीब, इस नाखून के निस्फ के बराबर कंप्यूटर की एक डेस्क तैयार हो गई है, जिसके अंदर कई हजार किताबें, कई लाखों लाख सफ़हात उसके अंदर ऐसे महफूज
کہ صبح و شام کی پرواہ کیے بغیر مسلسل تسلسل کے ساتھ کوئی آدمی اینک لگا کے بیٹھ جائے تو 45 سال اس کے شب و روز علم کے غوطے لگانے میں لگ جائے اور وہ کمپیوٹر پھر بھی وہ چھوٹی سی ناخن کے نصف کی وہ جو ڈیسک ہے وہ مکمل نہ ہو۔ میاں انسان اگر تو سائنس کی بنیاد پہ ایسی ڈیسک محفوظ کر سکتا ہے جس میں لاکھوں لاکھ صفحات سما سکتے ہیں، یہ تیری سائنس کی بنیاد پہ ہے، وہ میرے اللہ کی قدرت کی رحمت اور میرے رب کریم کی قدرت کے سہارے کی کہ ایک ایک انسان کے دماغ میں حق تعالیٰ نے اتنی ڈسک فٹ کر دی تھی کہ وہ لاکھوں حدیثوں کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ایک دن سیدنا ابی ہریرہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت صبح و شام دن رات نہارن جہارن کرارن مرارن مجھے آپ کی مجلس میں حاضری کا حق تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن میں آپ سے باتیں صرف دین سننے کے لیے، دین کی باتیں تعلیم کے لیے آپ کے پاس رہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں بھول جاتا ہوں۔ حضرات علماء کرام نے پڑھا ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا تو ان کی خدمت میں میں مسکین عرض کیے دیتا ہوں کہ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تم نے یہ جو اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے نیچے بچھا دو۔ انہوں نے چادر بچھائی، رحمت عالم نے چند کلمات فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے چادر کو اپنے اوپر کیا لپیٹا کہ پھر زندگی بھر محمد عربی کی تمام احادیث کو بھی اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک ہمارے عرب کے حکمرانوں میں سے ایک گورنر گزرے ہیں جنہیں دنیا مروان ابن الحکم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ جو مروان ابن الحکم ہیں، بعض لوگوں نے ان کے صحابی ہونے کا قول نقل کیا، لیکن وہ پایا تحقیق کو نہیں پہنچا، جبکہ ہمارے دوسرے حضرات جو جس پر اجماع ہے وہ یہی ہے کہ وہ تابعی ضرور تھے لیکن صحابی نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، مجھے اس سے بحث نہیں، یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں، میں سمیٹ رہا ہوں۔ مجھ مسکین کی آخری تک باتوں کو سنیں۔ ان کے پاس، مروان کے پاس یہ شکایت آئی کہ حضرت ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ایک دن امتحان کی غرض سے انہوں نے بلا لیا۔ ان کے آنے سے پہلے یہ انتظام کیا کہ جہاں پر ان کے محل میں ان کا ممبر رکھا تھا، ان کا تخت رکھا تھا، اس کے پردے کے پیچھے انہوں نے منشی بٹھا دیا، قلم کاغذ پکڑا دیا کہ ابو ہریرہ تشریف لاتے ہیں، میں ان سے حدیثیں سنتا جاؤں گا، آپ اس کو نقل کرتے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے روایتیں سننی شروع کی، مختلف قسم کے سوال قریت کر کے ان سے کرتا رہا اور اس کے متعلق حدیثیں پوچھتا رہا، وہ لکھتے رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کے تشریف لے جانے کے بعد اس نے وہ کاغذات لیے اور سارے سمیٹ کے لپیٹ کے اپنی الماری میں ایسے طور پر انہوں نے محفوظ کیے کہ سال بھر انہیں دیکھنے کا کوئی مرحلہ بھی پیش نہیں آیا۔ سال کے بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور حضرت ابو ہریرہ سے درخواست کی کہ آپ پہلے تشریف لائے تھے، مجھے حدیثیں سنائی تھی، آج ایک دفعہ پھر سنا دیں۔ اسی منشی کو پردے کے پیچھے وہی مسودہ دے، سبحان اللہ تو کہو، وہی مسودہ، سبحان اللہ کا معنی کسی کتاب میں نعرہ تکبیر نہیں لکھا ہوا، جتنی
آپ کو محدود رکھیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ سال کے بعد دوبارہ بلایا اور بلا کر حضرت ابو ہریرہ سے انہی احادیث مبارکہ سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں سنانی شروع کی۔ منشی صاحب نے وہ جو پسے پردہ بیٹھا تھا اپنے مسودے کے بر الٹنے شروع کیے۔ آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ کلمہ اور کلام تو رہا دکنا، اس کے اندر ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، یہی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آئے اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے۔ ہزار ہاتھ طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں، ہر ایک نے کاغذ قلم اٹھائے ہوئے۔ حضرت امام بخاری وہاں پر دروازے پہ بیٹھے، چپ چاپ استاد کی طرف متوجہ۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 15-20 دن گزر گئے۔ طلباء نے ایک دن چھیڑ خانی شروع کی۔ ہم جولیوں نے حضرت امام بخاری کو ستایا اور تانگ کیا کہ تمام تر طلباء استاد مجھ سے حدیثیں لکھتے ہیں، سند بھی لکھی جاتی ہے، متن بھی، اور آپ کا یہ حال کہ ہاتھ باندھے چپ چاپ آنکھیں کھولے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو کیا یاد ہوگا؟ جب ان حضرات کا اصرار بڑھا، حضرت امام بخاری سبحان اللہ تو کہو آلتی پالتی مار کے ان کے سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں جس دن آیا تھا اس دن سے لے کر آج تک 14,000 حدیثیں استاذوں نے پڑھائیں۔ آپ نے ان کا اپنی کاپیوں میں لکھا۔ آپ کاپیوں کھولے، میں یاد سناتا ہوں، بسم اللہ کر کے 14,000 حدیثیں سنا دی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آپ دوستوں میں ایک دفعہ اور دوستوں نے 10 ساتھی ملے، ایک ایک نے 10 روایتیں اپنے طور پر انتخاب کی۔ سند کسی حدیث کا، متن کسی حدیث کا، الفاظ اٹھائے، وہاں پھٹ کیے، وہاں سے راوی اٹھایا، وہاں لگا دیا۔ حضرت امام بخاری کے سامنے ہر ایک نے 10 حدیثیں بیان کی، 100 حدیثیں۔ ساروں کے متن بھی بدل دیے، ساروں کے متون بھی بدلے، اسناد بھی بدلی۔ بعد میں حضرت امام بخاری سے پوچھا کہ حضرت آپ ارشاد فرمائیں، جو ہم نے حدیثیں بیان کی آپ نے سنی؟ تو حضرت امام صاحب زیر لب مسکرائے، فرمایا کہ میں نے تو کبھی ان کو نہیں سنا، البتہ اگر آپ چاہیں تو جو روایتیں آپ نے بیان کی ان کی سب کی سندیں بھی الٹ پلٹی، متون بھی، اور اگر آپ پسند کریں تو صحیح اسناد اور متن میں حل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بہت انبساط کے ساتھ کھلے دل سے پیش کر تو قبول کیا کہ سراپا شکر گزار ہو گئے۔ درخواست کی کہ آپ بسم اللہ کریں۔ میرے بھائیوں، 100 حدیثوں کو سنا دینا کوئی شاید کمال نہ ہوگا امام صاحب کے لیے۔ کمال یہ کہ پہلے طالب علم کو کھڑا کیا، ان کو کہا کہ تم نے یہ روایتیں سنائی، سند یہ نہیں یوں ہے، روایت یوں نہیں یوں ہے۔ دوسرے کو اٹھایا، ان کی غلط جو اسناد اور متون تھے ان کی نشاندہی بھی کرتے گئے، تصحیح بھی کرتے گئے۔ بس یوں کر کے من اول ہی الی آخر ہی ان اپنے 10 ساتھیوں کی طرف نظر کیا کی کہ ایک ہی گھنٹے میں 100 حدیث کی تصحیح کر کے فارغ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حضرت امام بخاری۔ ان کے متعلق اس آدمی نے مولانا انور شاہ کشمیری سے ایک سوال کیا کہ حضرت میں نے آج پڑھا کہ حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، بھلے کسی آدمی کو 5 لاکھ حدیثیں بھی یاد ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری طرف دیکھیں، کہتے ہیں کہ حضرت صاحب چائے کا کپ پکڑا ہوا، جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت صاحب نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ اس آدمی کی
آنکھوں میں آنکھیں ملائی اور سبحان اللہ تو کہو، اور گویا ہوئے کہ میاں اگر امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تو اس کے اندر تعجب کی کیا بات ہے؟ میں ان کے شاگردوں کا شاگرد، 14ویں صدی کا عالم، اللہ کے فضل سے تو مجھے بھی 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ہاؤلائے آبائی، یہ وہ ہمارے اکابر تھے جن کی گراں گراں خدمات میں ہمیں کل بھی فخر تھا، آج بھی فخر ہے۔ میرے بھائیوں، بطور تکبر اور بطور ریا کے نہیں، بطور نیاز مندی اور خادم کے، اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، انہی ہمارے اکابر میں سے اللہ کی ذات کو گواہ، میرے بھائیوں، سینہ چیر کر دکھانا کسی انسان کے بس میں نہیں، بھلے اگر کسی کے بس میں ہوتا تو میں سینہ چیر کر بھی دکھانے سے تمہیں دریغ نہ کرتا کہ آج حضرت امام بخاری ہوں یا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، جو میری عقیدت کا ان کے ساتھ معیار تھا، آج آپ حضرات کی مجلس میں حضرت مولانا کریم بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں، اور اس پر اللہ کی ذات کو گواہ بناتا ہوں۔ حق تعالی شانہ کے کرم کو دیکھیں کہ یہ سند کے ساتھ سینہ بہ سینہ، لمحہ بہ لمحہ رحمت عالم تک دین ہم تک پہنچا، ہمارے بزرگوں تک پہنچا، انہوں نے آپ دوستوں تک پہنچایا، اب آپ اس کو پہنچانے والے بن جائیں۔ میرا اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔